بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب رمضان مبارک کا آخری ہفتہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ 2-3 دن میں رمضان ختم ہو جائے گا۔ تو رمضان کے ختم ہونے سے پہلے ہمیں 2-3 باتوں کو اپنے لیے مستحضر کر لینا چاہیے، اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا، اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا۔ تو پھر بعد میں بتایا کہ یہ دعا کی تھی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آمین کہا۔ حضرت جبرائیل جو کہ سردار ہیں فرشتوں کے اور سید الملائکہ ہیں، اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، افضل البشر ہیں، تو اگر وہ دعا کر رہے ہیں دونوں حضرات تو اس کی دعا کی قبولیت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ تو ایک دعا یہ کی کہ یا اللہ اس آدمی کے اوپر لعنت ہو، وہ آدمی برباد ہو جائے، کہ جو اعوذ باللہ کہ جو آدمی اپنے بوڑھے والدین کو پائے اور اپنی مغفرت ان کے ذریعے سے نہ کروائے، یعنی ان کی خدمت کر کے، ان کے لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے، والدین کے ساتھ ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ ایک ثواب ہے ایک حج اور ایک عمرے کا۔ آدمی یہ کام کتنے آسانی سے کر سکتا ہے، والدین سے صرف محبت بھری نگاہ سے دیکھے، ان کے ساتھ تواضع کرے، اپنے شانوں کو ان کے لیے عاجزی کے ساتھ جھکائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کا احسان کرو، اور اگر وہ کوئی ان کی بات، اگر وہ بوڑھے ہو جائیں، ان کی بات کوئی بری بھی لگے تو اف تک مت کرو، اور اپنے شانوں کو عاجزی کے ساتھ جھکا کے رکھو۔ تو باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہیں، اور ماں جو ہے وہ انسان کے لیے ان کے قدموں تلے جنت ہے۔ تو یہ باتیں ایک تو ماں باپ کے ذریعے، ماں باپ کی خدمت کے ذریعے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مت آؤ، اپنی ماں کی خدمت کرتے رہو۔ انہوں نے صحابی جیسا رتبہ جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے ان کو مل جاتا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا تھا کہ تم نہ آؤ اور اپنی ماں کی خدمت کرو۔ لیکن ان کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ جب یمن سے کوئی قافلہ آئے تو اس پہ تلاش کرنا کہ ایک اویس قرنی، اویس رام کے صاحب جو ہوں گے، ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرانا۔ حضرت عمر جیسے جلیل قدر صحابی جن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا حضرت عمر ہوتے، تو وہ ایک تابعی سے حضرت اویس قرنی ہیں جنہوں نے اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے، ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروائی۔ تو آپ جاتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مختلف جب قافلے آتے تھے تلاش کرتے تھے حضرت اویس قرنی کو۔ ایک مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی ایک قافلے میں، تو اس پہ آپ نے ان کو بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تو اس لیے آپ میرے لیے میرے مغفرت کی اور میرے لیے دعا فرمائیے۔ تو یہ واقعہ بزرگوں نے لکھا ہے، تو اس سے اندازہ آپ کیجیے کہ والدین کی خدمت کتنا بڑا مقام رکھتی ہے۔ تو ہمیں ان کو اف تک نہیں کہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ آئی تھی کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے، آپ کے اسم گرامی کبھی مجلس میں آئے، تو جس شخص نے حضور پر درود نہ بھیجے تو وہ شخص بھی ہلاک و برباد ہو جائے گا، تو اس شخص کے اوپر بھی لعنت ہے۔ تو الیاذ باللہ ہمارے جتنا بھی دین ہے یہ سارا ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ آپ نے ایک ایک کیا، آپ غور کیجئے، ہمارے دین کی خصوصیت ہے، شریعت کی خصوصیت ہے جو کسی بھی شریعت میں آپ کو نہیں ملے گی، وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو تمام دنیا کی زندگی کے ایک ایک چیز کے بارے میں تربیت دے دی گئی کہ آپ کو آپ کے عقائد کیا ہونے چاہیے، آپ کی عبادات کیا ہونی چاہیے،
آپ کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، آپ کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، آپ کی معاشرت کیسی ہونی چاہیے، کس کے کیا حقوق ہیں، کس کو میراث پہ کیا ملے گا، اور اخلاق حسن اخلاق سیئہ کیا ہیں، کون سی اچھی چیزیں ہیں، کون سی بری باتیں ہیں، کون سے ہمیں کام کرنے چاہیے، کون سے نہیں کرنے چاہیے، کون سے تجارت کرنی چاہیے، کون سے تجارت نہیں کرنی چاہیے، ہر پہلو کے اوپر قرآن کریم نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے ہمیں بتا دیا۔ تو اس قرآن پاک کو لانے کا سب سے بڑا ذریعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس شریعت کو لانے کا سب سے بڑا ذریعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اگر ہم ان کا جب نام نامی آئے، تو اگر ہمارے لیے ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم فوراً صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یا درود بھیجیں، تو لہذا وہ فرمایا کہ اگر ان کا نام آئے اور کوئی آدمی درود نہ بھیجے تو وہ آدمی ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو اس لیے یہ لازمی ہے کہ جب بھی آپ کا نام آئے تو آپ اس کو پر درود شریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجیں۔ تیسری چیز یہ فرمائی کہ اگر کوئی رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے تو وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں مغفرت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، ہزاروں آدمیوں کو ہر روز ہر رات کو آزاد کیا جاتا ہے، اور آخری رات میں، آخری رمضان کی رات میں جتنے شروع سے لے کر آخر تک اب تک لوگوں کو آزاد کیا گیا دوزخ سے، ان سب کو اکٹھے اتنی مقدار میں مزید لوگوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ اس پہ خاص طور پر دعا کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری گردنوں کو دوزخ سے آزاد فرما دے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ استغفار بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ دعا اور شکر، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کہ جو بھی عبادت توفیق ہوئی وہ صرف آپ ہی کی وجہ سے تھی، اور دعا کی کرے کہ یا اللہ باقی جو سال آ رہا ہے، یہ آنے والے ہیں، تو یا اللہ اس کے اندر بھی ہمیں استقامت عطا فرما، اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، فرائض کو ادائیگی کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اور ذکر اذکار کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ انسان دعا کرتا رہے، اور یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہوں سے بچا۔ تو یہ دعا اور کرے، اور جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ کا اس پہ شکر ادا کرے کہ جو بھی آپ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی یا جو بھی عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی تو اس پہ شکر ادا کرے۔ اور تیسری چیز انسان جس کا اہتمام کرے وہ یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ خاص طور پہ دعا کرے، اور عبادت کرے جو چاند رات آ رہی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، اور یعنی کہ وہ انعام کی رات ہے، تو اس کا اللہ تبارک تعالیٰ انعام عطا فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو آدمی ان چاند رات کو جاگے گا اور جاگ کر عبادت کرے گا تو اس کے دل اس دن مردہ نہیں ہوگا، جس دن کے لوگ، یعنی کہ جب موت آئے گی تو لوگوں کے دل جب مردہ ہو جائیں گے تو اس کا دل زندہ رہے گا۔ تو باقی یہ کہ اس رات کے اندر عبادت کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور عید پہ جانے سے پہلے صدقہ فطر واجب ہے ہر مسلمان مرد، عورت، بچے سب کے اوپر، اور چھوٹے بچے جو نابالغ ہوں تو ان کا صدقہ فطر جو ہے ان کا والد ادا کر دے، اور اگر والد صاحب جو ہے وہ اپنے بچوں اور بہن ان کی طرف سے بھی ادا کر دیں تو وہ بھی جائز ہے۔ اور صدقہ فطر جو ہے وہ تقریباً وہ 2.25 کلو کے قریب گندم کے بنتے ہیں، جو کہ اس کی قیمت بنتی ہے 280 روپے تقریباً پاکستانی۔ تو آدمی روپے کی شکل میں بھی دے سکتا ہے، اور اگر وہ جو کی شکل میں دینا چاہے تو جو کی شکل میں دینا چاہے تو اس کی قیمت تقریباً جو ہے وہ بھی 2.25 کلو کے قریب جو ہے وہ 540 روپے ہے۔ اور کھجور جو ہے اس کو اگر دینا ہے تو وہ بھی ایک فرمایا گیا کہ اس کی کھجور کی شکل میں بھی دے سکتا ہے۔ تو اگر کھجور کو 2.25 کلو نکالا جائے تو اس کی تقریباً وہ جو ہے وہ 2.25 کلو سے تھوڑا سا زیادہ جو 2275 بنتی ہے، اور اسی طرح اور چیزوں کشمش وغیرہ سے بھی نکال سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد، عورت، بچہ ہر ایک کے اوپر صدقہ فطر کا واجب ہے، اور یہ عید کے دن نماز میں جانے سے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو صدقہ فطر ادا نہیں کرے گا تو اس کا روزہ لٹکا رہے گا اور وہ اوپر نہیں جائے گا۔ تو لہذا صدقہ فطر ادا کرنا یہ بھی بڑا اہم ہے۔
اور باقی آئندہ زندگی کے لیے بھی آدمی سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں توفیق عطا فرمائی عبادتوں کی، تو یہ عبادتیں ہماری جاری رہنی چاہیے، یہ نمازیں ہماری جاری رہنی چاہیے، یہ قرآن کریم کی تلاوت چاہے ایک دو رکوع ہی کیوں نہ ہو، وہ جاری رہنا چاہیے۔ تو سبحان اللہ، الحمدللہ، واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب جو تسبیحات ہیں، یہ انسان یہ روزانہ تھوڑا کوئی وقت نکالے اور روزانہ کرتا رہے، رات کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور استغفار کرے اس وقت، تو یہ ساری باتیں اگر پابندی سے کرتا رہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے دین و دنیا کی اصلاح عطا فرمائیں گے، اور حرام کاموں سے بچے اور حلال آمدنی اختیار کرے۔ ایک حرام کا لقمہ بھی انسان کے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بھی اگر پیٹ میں حرام کا لقمہ گیا تو وہ آگ میں جانے کے، دوزخ کی آگ میں جانے کے زیادہ وہ مستحق ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ انسان جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا لحاظ کرے، اور ابھی سے عہد کرے کہ انشاءاللہ اس رمضان کے بعد جو وقت آنے والا ہے اس کے اندر ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کوئی گناہ نہ کریں، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً استغفار کریں، استغفار کی کثرت کریں روزانہ، اور صبر، شکر اور ذکر، اذکار اور عبادتیں، یہ تمام چیزیں عطا ہوتی رہیں۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب اللہ کی توفیق ہو، کیونکہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تو تم کیا کچھ سوچ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کی مشیت نہ ہو، سوچ بھی نہیں سکتے، کرنا تو دور کی بات ہے، تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے سے دعا کریں کہ اللہ آپ ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے، آپ ہمیں کام کرنے کی اور دعا مانگنے کی اور استغفار کی حاجت اور ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ تو یہ اگر ہم اب آخری وقت کے اندر یہ کریں اور اپنے لیے استغفار کریں اور یہ اس بات کی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مکمل مغفرت فرما دے، تو انشاءاللہ یہ رمضان ہمارے لیے بہت کامیابی کا ہے۔ ابھی بھی جو کچھ وقت رہ گیا ہے، اگر کچھ نہیں کر پائے تو آدمی ابھی بھی استغفار کر لے، لا الہ الا اللہ سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لے، استغفار کر لے، اور جو تمام جو جھگڑے ہیں، تمام فساد ہیں، اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ ہمارے ملک میں سے جو بھی آپس میں لڑائی جھگڑا ہے، جو فساد ہے، جو ایک دوسرے کو گالم گلوچ ہے یا برائیاں ہیں، یا اللہ یہ سب دور فرمائیے، ہمارے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائیے، اتحاد عطا فرمائیے، اور اختلاف سے نجات عطا فرمائیے۔ تو اس کے بارے میں خاص طور پر ہمارے وطن عزیز کے بارے میں خاص طور پر دعا کی جائے۔ تو یہ تمام باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے اس پہ انشاءاللہ عمل کیا جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے کیا اس سے امید ہے کہ کسی بھی ایک بندے کی دعا قبول کرے اللہ تعالیٰ، تو ہم سب کے لیے بھلا ہو جائے اور اس ملک کے اندر انشاءاللہ کامیابی عطا ہو جائے۔ بس اس کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ سب لوگوں کو عید مبارک، پیشگی عید مبارک، اور یہ کہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ تعالیٰ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔